فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 28 پیج نمبر 258 سے۔ اس سسٹم کو دماغی اور اعصابی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے اور اس سسٹم کی وجہ سے معاشرے میں حکومت کی اہمیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، معاشرے میں طبقاتی نظام کی روشنی میں حکومت کی اہمیت۔ جس وقت ہم اپنے بدن کے اعضاء اور ان کی ہم آہنگ اور منظم کارکردگی کو ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہم ان اعضاء کے بنانے اور ان کی منظم کارکردگی میں بالکل دخالت نہیں رکھتے۔ علمی اصطلاحی کے مطابق طبیعت کا کام ان کو منظم طور پر چلانا ہے، لیکن دینی اصطلاح کے مطابق ہم کہیں گے کہ یہ خداوند عالم کی ذات کا کرشمہ ہے کہ ان میں اتنی صلاحیت و استعداد اور قدرت عطا کی ہے۔ یہ اسی کا کمال ہے کہ جس سے انسانی اعضاء میں اتنی عظمت و پیچیدگی اور ظرافت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری روح اس سے کہیں زیادہ باعظمت اور پیچیدہ تر ہے۔ جس خداوند عالم نے ہم کو بدن اور اعضاء عنایت کیے ہیں تو پھر ہم کو ان سے صحیح طریقے سے استفادہ کرنے کی معرفت ہونا چاہیے، اور ہم کو اپنے اعضاء سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہماری عمر طولانی اور صحت و سلامتی اور خوشی کے ساتھ ساتھ بسر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس طرح چاہیں ان سے کام لینا شروع کر دیں۔ اگر ہم جو ہمارے ہاتھ لگا کھا لیا، جو ملا پی لیا، جس کام کی ہوس کی اس میں مشغول ہو گئے، نامناسب غذا کھائی یا خدا نخواستہ نشیلی چیزوں سے پرہیز نہ کیا تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا بدن صحیح و سالم رہ پائے گا اور ہماری عمر طولانی اور صحت و سلامتی کے ساتھ گزر پائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بے شک صفائی کی رعایت کے بغیر ہماری عمر طولانی اور صحت و سلامتی کے ساتھ نہیں ہو پائے گی۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ دل خواہ آزادی کو محدود کریں اور اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز نہ کھائیں، غذا کی کیفیت اور اس کی مقدار پر بھی توجہ رکھیں۔ اسی طرح غذا کی قسم اور اس کے اوقات کی بھی رعایت کریں، کیونکہ اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں کریں گے، مثلاً خراب شدہ کھانے کو کھائیں گے تو بیمار ضرور ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی چلی جائے۔ صفائی اور ڈاکٹری کے قوانین واقعاً طبعی ہیں جن کی ہمارے بدن کو ضرورت پڑتی ہے، اور یہ قوانین دانش مندوں کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں بنائے جاتے ہیں اور انسان کی زندگی صحیح و سالم طریقے سے گزرنے کے لیے دوسروں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ بدن کے لیے ان قوانین کی رعایت کے سلسلے میں ہم نے کچھ عرض کیا۔ اس کے پیش نظر اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ فلاں غذا کو نہ کھاؤ، نشیلی چیزوں کا استعمال نہ کرو کیونکہ تمہارا ذہنی توازن ختم ہو جائے گا اور تمہارے معدے یا جگر کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہمارا کیا فرض ہے؟ کیا اس کا شکریہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس نے ہماری رہنمائی کی اور ہمارے لیے سلامتی کی راہ بتائی؟ یا اس پر اعتراض کریں کہ آپ سے کیا مطلب، ہم کچھ بھی کھائیں؟ جس نے ہماری سلامتی کا راستہ بتایا گویا اس نے بہت بڑی خدمت کی، لہٰذا ہمیں اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے۔ جس وقت ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے
कई दिन पहले वक्त ले लेते हैं और बड़ी मिन्नत व समाजत से कहते हैं कि हमारा मुआयना कर लीजिए, और इसके बाद डॉक्टर की तजवीज़ करदा नुस्खे की दवाई की तलाश में शहर के चक्कर लगाते हैं ताकि इसको खाएं और ठीक हो जाएं। हम इन तमाम ज़हमतों को सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती के लिए बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी उम्र सेहत और सलामती के साथ बसर हो। लिहाजा इस मकसद के तहत डॉक्टरी क़वानीन की रियायत करना ज़रूरी है, और इस तरह हमारी आज़ादी महदूद हो जाती है और जो भी मर्ज़ी होती है इस पर अमल नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि इन क़वानीन पर अमल करना हमारी सेहत और सलामती का बाइस है, ना कि हमारी खुशी में रुकावट। हमें इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें सेहत और सलामती का रास्ता बताया। क्या दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान डॉक्टरी क़वानीन को फ़र्दी ज़िंदगी में दखालत करना कहता है, या इसको माशरे की बेहतरीन खिदमत के उन्वान से याद किया जाता है? हमने अब तक जो कुछ बयान किया वह इंसान की ज़ाती और फ़र्दी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ था। माशरे के सिलसिले में भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर कोई ये कहे कि मैं ज़िंदगी के मायने को नहीं समझ सका और नहीं चाहता कि ज़िंदा रहूं और मेरा ज़िंदा रहने और मर जाने में कोई फ़र्क नहीं है, तो ज़ाहिर है ऐसे शख्स को कोई अक्लमंद नहीं कह सकता। और अगर वो इन क़वानीन की रियायत करना पसंद ना करे तो कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के असबाब होते हैं और इंसान तबई कामों में कोई असर नहीं रखता, और इसका नतीजा या बीमारी होगा या मौत। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में हदफ ना रखता हो और जो चाहे खाए, इसको अपनी ज़िंदगी की हवादिस की नज़र करना होगा, क्योंकि ख़ुद इसके कामों की वजह से बीमारी में मुब्तला होगा और आखिरकार मौत की आगोश में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई अपनी ज़िंदगी का हदफ रखता हो और तुलानी उम्र और सलामती चाहता हो और इस सलामती से तरक्की, खुसूसन मानवी तरक्की चाहता हो, तो वो डॉक्टरी क़वानीन से बेतौजी नहीं कर सकता। यानी डॉक्टरों और माहिर अफराद के बताए हुए क़वानीन को लफ्ज़ बा लफ्ज़ अमल करके अपनी आज़ादी को महदूद कर ले। अगर माशरे को भी बेहदफ अफराद की तरह फ़र्ज़ कर लिया जाए कि जिनके नज़दीक ज़िंदगी और मौत बराबर होती है, ना अपना बका चाहते हैं और ना ही अपने लिए शर्फ चाहते हैं, ना ही इज़्ज़त चाहते हैं और ना ही अपना इस्तक़लाल, और ना ही अपनी शख्सियत और इज़्ज़त चाहते हैं, और ना ही अपने लिए आखिरत व मऊनियत चाहते हैं। मुसल्लमन ऐसा माशरा जो चाहे करे, बल्कि आज़ाद है इसलिए कि किसी भी कानून की रियायत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे शख्स के लिए ज़िंदगी और मौत बराबर है। इंसान को सिर्फ़ इस वक्त किसी कानून और मुकर्ररात की ज़रूरत होती है जब मौत और ज़िंदगी इसकी नज़र में मसावी हो जाए। यहाँ तक कि अगर मौत को भी नहीं चाहता और ज़िंदगी या मरना इसके लिए कोई फ़र्क नहीं रखता, तो इसको किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर मौत भी चाहे तो इसके लिए भी ख़ास क़वानीन की रियायत करना ज़रूरी है, और इसको मालूम होना चाहिए कि किन कामों से मौत आ सकती है। लिहाजा कोई भी बामकसद काम बग़ैर किसी कानून के मुमकिन नहीं है, और मुतलक आज़ादी के साथ किसी भी मकसद तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। अगर कोई हदफ है तो इसके लिए महदूदियत का कायल होना पड़ेगा, और हर काम के मुकद्दमात इसके क़वानीन और ज़वाबित के तहत होना चाहिए, चाहे इसका हदफ मौत ही क्यों ना हो। अगर माशरा कुछ हदफ रखता है तो इसके लिए कानून की रियायत करना ज़रूरी है, यानी अपनी आज़ादी को कम करके अपनी बाज़ ख्वाहिशात से सर्फ नज़र करे, और जो चाहे करे तो फिर हदफ तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, अगर इसका कोई हदफ ना हो तो फिर उसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। ऐसे माशरे की मिसाल इस शख्स की सी है जिसका कोई हदफ नहीं है और कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतर जाता है। इस बिना पर अगर माशरे को दवाम और तरक्की और पेशरफ्त करना हो और हमेशगी सआदत और इज़्ज़त दरकार हो, तो फिर इसको दकीक क़वानीन की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि माशरे के लिए किस तरह क़वानीन बनाए जाएं, कौन बनाए? क्या ये क़वानीन एक तरह के वाक़ई अमूर हैं जिनको कशफ होना चाहिए, या सिर्फ़ एतबारी अमूर हैं कि जिनको बनाया जाए? ये मसला फ़लसफ़ाए हुकूमत में बहुत अहम है।
ہم انسان کی فردی زندگی میں دانش مند حضرات کے کشف کیے ہوئے کچھ قوانین کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی فلاں مکروب فلاں بیماری کا سبب بنتا ہے۔ یہ اس واقعی رابطے کی وجہ کہ جو حقیقی علت و معلول کے درمیان پایا جاتا ہے، اور دانش مند حضرات اس کو اپنے تجربوں سے کشف کرتے ہیں اور اس کو ڈاکٹری قانون کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فلاں بیماری سے بچنے کے لیے فلاں مکروب سے پرہیز کرنا ضروری ہے، یا اگر فلاں بیماری پھیل گئی تو اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے فلاں ٹیکہ لگوانا ضروری ہے۔ معاشرے کو بھی اگر صحیح و سالم زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے بھی قوانین کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو کیا یہ قوانین واقعاً طبیعت میں موجود ہیں کہ کچھ لوگ ان کو کشف کریں، یا یہ قوانین اعتباری اور فرضی ہیں اور لوگوں کی رضایت کی خاطر ان کو کبھی کبھی بدلا بھی جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ قوانین اکثر لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ واقعاً یہ مسئلہ بہت اہم اور بنیادی ہے، اور اس کا ایک پہلو فلسفے سے متعلق ہے اور ایک پہلو انسانی علوم سے وابستہ ہے، اور اس کا ایک پہلو معرفت شناسی سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کے بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں جن کی بحث یونیورسٹیوں یا علمی مرکزوں میں ہونی چاہیے، اور ان تمام مطالب کو بیان کرنا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے استفادہ کے لیے ہم ان میں سے کچھ منتخب مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5، واقعی مصالح و مفاسد قانون کے پشت پناہ۔ کیا واقعاً امنیت اور چوری سے روکنے کے درمیان کوئی رابطہ ہے؟ یعنی اگر امنیت چاہتے ہیں تو چوری نہیں ہونا چاہیے، یا ان کے درمیان صرف ایک قراردادی رابطہ ہے اور امنیت اور چوری دونوں ہی ممکن ہیں؟ کیا قتل اور ناامنی میں کوئی رابطہ ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے، قتل کر دے، تو کیا واقعاً اس سے ناامنی پیدا ہوتی ہے، یا یہ صرف قراردادی رابطہ ہے؟ کیا جنسی آزادی گھر کے اجڑنے کا سبب بنتی ہے یا نہیں؟ مثلا اگر کسی زمانے میں لوگوں کی پسند ہونے کی وجہ سے جنسی رابطے کو آزاد قرار دے دیا جائے تو ایک روز کہنا بھی محدود ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا قانون بنانا جس میں جنسی آزادی موجود ہو یا موجود نہ ہو صرف ایک قراردادی مسئلہ ہے؟ یعنی کیا یہ کام کا ایک سلیقہ ہے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، اور ان کی مرضی کے مطابق قانون ہونا چاہیے، بلکہ ایک واقعی رابطے پر موقوف ہے، اور وہ یہ کہ اگر جنسی آزادی ہو تو پھر معاشرے میں جسمی اور روحی بیماریاں جیسے ایڈز وغیرہ پھیل جائیں گی اور لوگوں کے گھر اجڑ جائیں گے، عورت مرد میں روحانی بیماریاں پھیل جائیں گی، بچے بے تربیت اور دوسری تباہی پھیل جائیں گی۔ بعض لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اجتماعی قوانین واقعی مصالح و مفاسد کے تابع ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قوانین لوگوں کی مرضی اور ان کے سلیقے پر ہوں۔ جس طرح اگر شراب رائج ہو جائے تو روحی، قلبی اور تنفسی بیماریاں پھیل جائیں گی، یا اگر بیڑی سگریٹ کا رواج ہوا تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اجتماعی مسائل بھی اسی طرح ہیں۔ اگر عورت مرد میں آزادانہ روابط ہو جائیں تو پھر معاشرے میں اس کے اثرات خطرناک ثابت ہوں گے، جس کے نمونے مغربی ممالک کے جہاں نامشروع روابط کافی حد تک رائج ہیں میں ملاحظہ کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا قانون بناتے وقت ان کے واقعی آثار بھی مد نظر رکھیں، نہ یہ کہ صرف لوگوں کی مرضی کے مطابق ہی عمل کیا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ لوگوں کی اکثریت جنسی آزادی کو پسند کرتی ہے یا نہیں پسند کرتی، یا لوگوں کی اکثریت افیم و چرس کی آزادی کی خواہ ہے یا نہیں۔ کیا قانون کو اسی طریقے پر ہونا چاہیے، یا یہ کشف کریں کہ نشیلی چیزوں سے کیا کیا نقصانات ہیں، اگرچہ اکثریت اس کے موافق بھی ہو؟ آپ کی نگاہ میں کون سا راستہ صحیح ہے؟ اجتماعی قوانین لوگوں کی اکثریت کی بنا پر ہوں یا واقعی نفع و نقصان کی بنا پر؟ یعنی اجتماعی مصالح و مفاسد حقیقی اور واقعی امور ہیں یا صرف اعتباری یا سلیقہ امور ہیں؟ ہیوم کے زمانے کے بعد سے مغربی ممالک میں معرفت شناسی میں
یہ بحث بیان ہوئی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، خارجی واقعیت نہیں رکھتے اور ان پر عقلانی امور اور استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خوب و بد انہی سلیقوں کی طرح ہے جو لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو گلابی رنگ پسند ہے تو اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں آپ کو یہ رنگ کیوں پسند ہے، کیونکہ کسی کو یہ رنگ پسند ہے، دوسرے کو کوئی دوسرا رنگ پسند ہے۔ تو کیا اجتماعی مسائل بھی رنگوں کی طرح ہیں یا نہیں؟ بلکہ اجتماعی مسائل واقعی مصالح و مفاسد کے تابع ہیں۔ انسانی کردار کا اثر جو انسان کی فردی اور اجتماعی مادی و معنوی زندگی پر ہوتا ہے ایک حقیقی رابطہ ہے، یعنی در حقیقت ان میں علت و معلول کا رابطہ ہے، اور اجتماعی اور فردی زندگی میں انسانی کردار سعادت یا شقاوت کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سے کام سعادت کے باعث ہیں تاکہ وہ کام جائز ہوں، اور کون سے کام شقاوت و بدبختی کا باعث ہیں تاکہ ممنوع اور حرام ہوں۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا کہ انسانی کردار کا سعادت و شقاوت سے واقعی اور حقیقی رابطہ ہے، تو ضروری ہے کہ ان روابط کو پہچانا جائے اور انہی کی بنیاد پر قوانین بنائے جائیں۔ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون انسان کے مصالح و مفاسد کو بہتر طور پر جانتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ان کو بہتر جانتا ہے، لہٰذا قانون گزاری میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی فردی اور اجتماعی زندگی کے اعمال اور سعادت و شقاوت میں علی اور معلولی رابطہ ہے، جن کو مصلحت و مفسدہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان مصلحتوں اور مفسدوں کو پہچاننا ضروری ہے اور انہی کی بنیاد پر قوانین بنائے جائیں، اور اکثر لوگوں کی مرضی کے مطابق قوانین نہیں بنانے چاہیے۔ 21واں جلسہ، پیج نمبر 263، اسلام اور جمہوریت، پہلا حصہ، نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ ہم نے گزشتہ بحث کے دوران اسلام کے سیاسی نظریے کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک قوائے مقننہ یعنی قانون گزاری، اور دوسرا قوائے مجریہ یعنی قانون کو جاری کرنے والی طاقت، اور اس سلسلے میں ہونے والے اعتراضات کے جواب بھی دیے۔ نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ سیاسی حکومت من جملہ اسلامی حکومت کے دو حصے ہوتے ہیں، البتہ ممکن ہے کہ دوسرے نظریات کے تحت 3 یا 4 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا حصہ قانون گزاری کا ہے اور دوسرا حصہ قوانین کا جاری کرنا ہے۔ قانون گزاری کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ معاشرے میں وہ قوانین حاکم ہوں جن کے ذریعے معاشرے کی مادی و معنوی مصلحتوں کو پورا کیا جا سکے۔ اسی بنا پر وہ شخص معاشرے کے لیے مکمل قانون بنا سکتا ہے جو انسان کے مادی اور معنوی تمام پہلوؤں اور اجتماعی زندگی کے مختلف شرائط سے باخبر ہو، اور یہ قوانین اس طرح بنائے جائیں کہ جن سے عالم آخرت میں انسانی سعادت فراہم ہو سکے، اور ظاہر ہے کہ خداوند عالم یا خداوند عالم کا منتخب بندہ ہی ایسے علم و دانش کا مالک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم کی تشریح ربوبیت میں توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے بندے خدا کے احکامات کی اطاعت کریں اور خداوند عالم کے تشریحی ارادے کو اپنی زندگی میں حاکم قرار دیں اور اس کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھائیں۔ لہٰذا قانون گزاری میں خداوند عالم کی تشریحی ربوبیت کی رعایت کی جائے۔ چونکہ اسلامی قوانین مخصوص حقیقت کے حامل ہیں، لہٰذا انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے امتیاز رکھتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں عرض کیا جائے کہ اسلامی قوانین خدا یا جس کو خدا اجازت دے کر بھیجے اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح قوانین کو جاری کرنے والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ قانون کا مجری گویا معاشرے کے لوگوں میں تصرفات کرتا ہے اور ان کو قوانین الہی پر عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، کبھی کبھی حدود و تعزیرات کو جاری کرتا ہے اور کبھی جرم کے مقابلے میں خاص پابندیاں لگاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ تصرفات ہیں جو خدا کے بندوں میں ہوتے ہیں، اور یہ تصرفات صرف وہ حضرات کر سکتے ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے اذن یافتہ ہوں، ان کے علاوہ یہ تصرفات جائز نہیں ہیں۔ نمبر 2، قانون کے جاری کرنے والوں کے لیے بھی اذن خدا ضروری۔
ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کریں کہ جب ہم نے قانون کو قبول کر لیا اور ان کے جاری ہونے والے راستوں کو اچھی طرح پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ فلاں خاص موقع پر فلاں قانون جاری ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قانون کا جاری کرنے والا زید ہو یا عمر ہو۔ جب خدا کا صحیح قانون جاری ہو جائے تو پھر خدا کی اجازت کی کیا ضرورت؟ ہم نے قبول کر لیا کہ معاشرے میں قوانین الہی جاری ہوں، لیکن پھر جاری کرنے والے کے بارے میں اجازت کی کیا ضرورت؟ گزشتہ اعتراض کو اگر فقہی فضا میں بیان کیا جائے تو جواب بھی فقہی روش کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس اعتراض کو فقہی تحقیق اور آزاد طریقے سے بیان کرے اور ہم سے جواب لینا چاہے اور یہ چاہے کہ عمومی طور پر قابل فہم ہو، تو پھر ہم اجتماعی مثالوں کے ذریعے عام فہم زبان میں عرض کریں گے۔ مثلاً آپ کی گھریلو زندگی میں کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کو آپ کی بیوی اور بچوں کو رعایت کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہیں کہ کوئی دوسرا کسی کی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کھلونوں اور کاپی پینسل وغیرہ میں اس قانون کی رعایت کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دوسرا بغیر اجازت کے کسی دوسرے کی چیز کو اٹھاتا ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ یا اگر آپ کا کوئی پڑوسی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو، آپ کے سامان کو لے جائے، اگرچہ وہ سامان آپ کے نزدیک بیکار ہی کیوں نہ ہو، تو آپ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کس طرح میرے گھر میں داخل ہوئے یا کیوں ہمارے سامان کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ کچھ احسان بھی کر رکھا ہو، پھر بھی آپ کو حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں۔ ایک دوسری مثال کو فرض کر لیجئے کہ کسی ادارے میں کچھ قوانین نافذ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک اس ادارے کے رئیس کا حکم نامہ نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی آ کر کہے کہ میں ایک بااطمینان اور باامن انسان ہوں اور قوانین کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور اب رئیس کی کرسی پر بیٹھتا ہوں اور ان قوانین کو یک کے بعد دیگرے جاری کرتا ہوں، تو کوئی بھی اس کو اس کام کی اجازت نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر وہ شخص بعد کا ہونے والا رئیس ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک اس کا حکم نامہ نہ آ جائے، اس کو حق نہیں ہے کہ کرسی پر آ کر بیٹھے اور لوگوں کو حکم دے، اور اگر کوئی ایسا کام کرے بھی تو وہ مجرم مانا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو عدالت میں بھی بھیج دیا جائے اور اس کو سزا بھی ہو۔ جب اس نے خدمت انجام دی ہے اور اس نے وہی کام انجام دیا ہے کہ جو ابھی کچھ دنوں کے بعد ہونے والا ہے، کیوں اس اصل کو تمام عقل مند حضرات قبول کرتے ہیں؟ اس لیے جب تک اس کے اوپر والا رئیس اس کو اس کام کی اجازت نہ دے تو اس کو ایسے کاموں کی اجازت نہیں ہے۔ خلاف قانون کی تو دور کی بات ہے، معاشرے میں اجتماعی زندگی کے اندر اس قبول شدہ اصل کے پیش نظر ہم آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو خدا سے متعلق ہے اور لوگوں نے خدا کو رب مانا ہے، اگر کوئی اپنے رب کی اجازت کے بغیر حکومت کرنا چاہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ادارے میں ریاست کرنا چاہے، یا مثلاً کوئی رئیس مملکت بننا چاہے اور اس کے کاموں میں مشغول ہو بغیر اس کے کہ اس بلند رتبے والا اس کو اجازت دے، یہاں تک کہ اگر اس کا کام بھی صحیح اور بجا ہو تو اس سے باز پرس کی جاتی ہے اور ممکن ہے کہ اس کو سزا بھی ہو۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین کا اجرا کرنے والا بھی خدا کی طرف سے ہو جو لوگوں کا مالک حقیقی ہے، ورنہ اس سے باز پرس ضرور ہوگی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مثال میں عرض کیا۔ اور اگر یہ فرض کریں کہ اس سے باز پرس بھی نہ ہو تو لوگوں پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ اسی قانون کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ جب تک آپ کا حکم نامہ نہ آ جائے تب تک آپ کیسے رئیس بن بیٹھے، اور جب تک لوگ یہ یقین نہ کر لیں کہ اس کو بلند مرتبہ رئیس نے اس رتبے پر فائز کیا ہے، اس کی اطاعت بھی نہیں کرتے۔ اسلامی نظریے کے لحاظ سے معاشرے کے تمام ہی افراد خدا کی مخلوق ہیں اور خدا ان کا مالک اور خالق ہے، لہٰذا مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے امور میں دخالت کرے جب تک کہ ان کا مالک یعنی خدا اس کام کی اجازت نہ دے، یہاں تک کہ قانون الہی کو وہی معین شخص جس کو خدا کی طرف سے اجازت ہے جاری کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نظریے کے مطابق
اپنے کو اسلامی حاکم صدر مملکت کے لیے جو حکم نافذ کیا، اس میں یہ تحریر کیا کہ میں تم کو نصب کرتا ہوں، یعنی آپ نے کسی بھی موقع پر لوگوں کے ووٹ کو کافی نہ جانا، یہاں تک کہ بعض موقعوں پر فرمایا میں اس ولایت کی روح سے جو تم پر رکھتا ہوں تم کو منسوب کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنو کہ جو اسلامی نظریات کے خلاف ہیں اور خود کو روشن فکر تصور کرتے ہیں اور ولایت فقیہ کو قبول نہیں کرتے۔ اگر ولی فقیہ اس کو منسوب نہ کرے تو اس کی حکومت غیر مشروع ہے، اور جب غیر مشروع ہوئی تو وہ طاغوت ہے اور اس کی اطاعت طاغوت کی اطاعت ہوگی۔ لہٰذا قانون کو جاری کرنے والا اولاً اسلامی نظریے کے مطابق تمام قوانین کو جاری کرنا، ثانیاً وہ خدا کی طرف سے اذن یافتہ ہو، اور یہ اذن کبھی خاص ہوتا ہے جیسا کہ حضرت رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہے، یا ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منسوب فرمایا ہے، یا جس طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے بعض اسلام ریاستوں کے والی و حاکم معین ہوئے ہیں، یا جس طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے میں نواب اربع خاص طور پر منسوب ہوئے۔ ان تمام مقامات میں یہ افراد اس شخص کی اجازت سے منسوب ہوئے جو اپنی حکومت میں الہی قوانین کو بیان اور ان کو جاری کرتے تھے۔ کبھی یہ منسوب کرنا عام ہوتا ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں، یا ان ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں کہ جو مبسوط عرید یعنی آزاد نہ تھے اور حکومت ان کے ہاتھوں میں نہ تھی۔ ایسے موقع پر باصلاحیت افراد اذن عام کی بنا پر منسوب اور احکام الہی کے جاری کرنے کے لیے معین ہوتے تھے۔ مثلاً حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعہ فقہ کو اجازت دی ہے کہ جن علاقوں میں لوگوں کی امام تک رسائی ممکن نہ ہو وہاں علماء احکامات الہی کو جاری کریں اور حکومتی کاموں میں مشغول رہیں۔ زمانہ غیبت میں یہ مسئلہ بادرجہ اولا ثابت ہے، کیونکہ جب امام حاضر اور مبسوط علید نہیں ہے یا امام تقیہ کی عالم میں ہے تو وہ بطور عام ان افراد کو منسوب کرتا ہے جو اس کی طرف سے حکومتی مسائل میں دخالت رکھتے ہیں۔ کیا یہ کام امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں کہ جس میں امام علیہ السلام تک رسائی ممکن نہیں، اولا اور مناسب نہیں ہے؟ اس وقت ہم فقہی مبانی اور شرعی دلیلوں کو ثابت کرنا نہیں چاہتے، صرف اس مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں حتیٰ اسلامی قانون کو جاری کرنے والے کے لیے بھی خدا کی اجازت کی ضرورت ہے، اور کس طرح خداوند عالم قانون کو جاری کرنے والوں کو اجازت دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ اجازت یا کسی خاص شخص کے لیے بصورت خاص ہوتی ہے یا بصورت عام جیسا کہ جامع شرائط فقہ کرام کے لیے ہے۔ اس نظریے پر چاہے وہ قانون گزاری پہلو ہو یا قانون کو جاری کرنے والا پہلو، بعض اعتراض ہوتے تھے، جن میں سے سب سے مہم یہ تھا کہ یہ نظریہ انسانوں کی آزادی کے مخالف ہے۔ البتہ ہم نے اس اعتراض کا گزشتہ گفتگو میں مفصل جواب عرض کر دیا ہے۔ ان اعتراضات کا دوسرا حصہ قانون کو جاری کرنے کے بارے میں تھا کہ یہ ولی فقیہ والا نظام جمہوریت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ جمہوریت ایک ایسی حکومت ہے جس کو تمام ہی وکلاء عالم نے قبول کیا ہے، یہاں تک وہ ممالک کے جن میں سوشلسٹی حکومت تھی عملی میدان میں جمہوریت کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکیں اور مجبوراً ڈیموکریسک نظام کو قبول کر لیا۔ لہٰذا آج کا انسان ڈیموکریسک نظام کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھتا، اور یہ اسلامی حکومت جو ولایت فقیہ کی حکومت کے نام سے معروف ہے ڈیموکریسک سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ نمبر 3، جمہوریت کے معنی اور اس کے استعمال میں ایک بحران۔ پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ لفظ جمہوریت یعنی ڈیموکریٹک کے بارے میں کچھ وضاحت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس لفظ کے بارے میں کافی معلومات نہ رکھتے ہوں۔ جمہوریت کے لفظی معنی لوگوں کی حکومت، مراد یہ ہے کہ معاشرے کے افراد بھی قانون گزاری اور اجرائی قوانین میں اہم کردار رکھتے ہیں اور کوئی دوسرا قانون گزاری اور اجرائی قانون میں حق دخالت نہیں رکھتا۔ یہ ہیں لفظ ڈیموکریسک کے معنی۔
تاریخ کے اوراق پر جمہوریت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 5 صدی پہلے یونان کے پائے تخت آٹن میں یہ نظریہ وجود میں آیا اور کچھ مدت کے لیے یہ نظریہ اجرا کیا گیا۔ اس طرح کے تمام لوگ سوائے غلاموں اور 20 سال سے کم عمر والوں کے سبھی لوگ سیاسی اور اجتماعی مسائل میں براہ راست دخالت کرتے تھے۔ جس وقت کوئی 20 سال کا ہو جاتا تھا تو اپنے شہر کے سیاسی کاموں میں دخالت کر سکتا تھا۔ البتہ کسی پر ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ آزاد تھے۔ اس زمانے میں لوگ کسی بڑے میدان میں جمع ہوتے تھے اور اپنے شہر کے بارے میں نظریات پیش کرتے تھے۔ بحث و گفتگو ہوتی تھی اور اسی کے نتیجے میں تصمیم گیری ہوتی تھی اور انہی پر عمل ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خاص شخص یا خاص گروہ حکومت کے لیے معین ہوتا تھا، بلکہ خود افراد براہ راست اجتماعی و سیاسی مسائل میں دخالت کیا کرتے تھے۔ اس طرز فکر کو جمہوریت یا لوگوں کی حکومت کا نام دیا جاتا تھا۔ حکومت کا یہ انداز ایک مدت تک یونان کے پائے تخت آٹن میں چلتا رہا، لیکن بڑے بڑے دانشمند اور فلاسفہ حضرات نے اس نظریے کی بھرپور مخالفت کی اور اس کو برے نام سے یاد کیا کرتے، یعنی اس کو جہاں یعنی جمع جاہل کی حکومت کہتے۔ ادھر عملی طور پر بھی اس جمہوری حکومت کے برے نتائج سامنے آئے۔ اسی وجہ سے حکومت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ طبیعی ہے کہ بڑے بڑے ممالک اور کثیر آبادی والے شہروں میں یہ طریقہ کار مشکل تھا، لیکن ممکن نہ تھا کہ ہمیشہ اجتماعی مسائل میں تمام لوگ براہ راست دخالت رکھیں۔ چھوٹے شہروں میں یہ انداز کچھ مدت کے لیے ممکن ہے، لیکن لاکھوں والے شہروں میں کس طرح ممکن ہے کہ روز مرہ کے کاموں میں سب مل کر کوئی فیصلہ لیں؟ بہرحال یہ انداز ختم ہو گیا، یہاں تک کہ رنسانس کے زمانے میں ڈیموکریٹک کی ایک دوسری تصویر پیش کی گئی۔ وہ اس طرح کے لوگوں کے کچھ نمائندے حکومت کے کاموں کے لیے منتخب ہوں اور وہ سبھی لوگوں کی نمائندگی میں حکومت کریں، کیونکہ لوگوں کی براہ راست دخالت ممکن نہ تھی۔ اس کے بعد اس نظریے کے بہت زیادہ حامی پائے جانے لگے اور آہستہ آہستہ بعض ممالک میں اس طرح کی حکومت رائج ہو گئی، یہاں تک کہ 19ویں صدی میں تقریباً یورپ اور دوسرے ممالک میں اس طرح کی حکومت لوگوں میں مقبول ہو گئی اور اسی طرز پر حکومتیں بننے لگیں۔ ہمارے ملک میں بھی ڈیموکریٹک کا یہی طریقہ ہے۔ تمام لوگ حکومتی شعبوں کے مختلف ووٹنگ میں شرکت کرتے ہیں۔ مثلاً صدر مملکت اور اسلامی پارلیمنٹ کے نمائندگان کو ووٹوں کے ذریعے انتخاب کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی نمائندگی میں قوانین بناتے اور ان کو جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح شورا اور دوسرے انتخابات جن کا ذکر قانون اساسی میں آیا ہے شرکت کرتے ہیں۔ بس ڈیموکریٹک دوسری تصویر جس میں سیاسی و اجتماعی مسائل میں لوگ خود اپنی رائے اور اپنے ووٹوں کے ذریعے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔